السلام علیکم، میں ہوں جاوید خان نیازی جاپان سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں گزشتہ تقریباً 30 سال سے جاپان میں مقیم ہوں، اور پی ٹی اے جاپان کو بھی ریپریزنٹ کرنے کی وجہ سے اور پاکستان کمیونٹی میں آگے رہنے کی وجہ سے پاکستان سے اور خاص کر میرے اپنے علاقے میاں والی سے کافی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تقریباً ہفتے میں 10 سے 15 لوگ ایسے رابطہ کرتے ہیں جو جاپان آنا چاہتے ہیں اور جاپان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا اپنا چینل ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ روز کسی نہ کسی کو اس بارے آگاہ کرنے کے مناسب یہی سمجھا کہ یہ سب باتیں میں ایک اپنا ویلاگ بنا لوں اور اس کے ذریعے آپ سب تک پہنچا دوں، اور جو بھی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، جاپان کے بارے میں معلومات لینا چاہے، تو وہ میرے چینل پہ جا کے وہاں ویڈیوز دیکھ کے جاپان آنے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ معلومات میں کوشش کروں گا کہ 4-5 قسطوں میں بجائے کسی لمبی ویڈیو کے 10-10 15-15 منٹ کی ویڈیو بنا کے 4-5 قسطوں میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے طریقے ہیں جن سے آپ لیگلی جاپان آ سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو وزٹ ویزا ہوتا ہے، آپ وزٹ ویزا پہ آ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ آپ اسٹڈی ویزا پہ آ سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے آپ بزنس ویزا پہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن اسٹڈی ویزا جو ہے وہ آپ کا لانگ ٹرم ہوگا، وزٹ اور بزنس جو ہے وہ آپ کے شارٹ ٹرم ہوں گے، تقریباً 3 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے امیگریشن پہ، وہاں کاؤنٹر پہ جب آپ جاپان ناریتا یا ہانیدا یا کسی اور ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ امیگریشن آفیسر آپ کو کتنی دیر کا ویزا دیتا ہے۔ جو آپ کا ایمبیسی میں ایشو ہوتا ہے اس کی اور ویلیو ہوتی ہے، لیکن جب کاؤنٹر پہ آتے ہیں وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے دنوں کا وزٹ ویزا دیا جائے یا بزنس ویزا دیا جائے۔ تو وہ لوگ جو جاپان میں آ کے رہنا چاہتے ہیں اور جاپان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر آنا چاہیں تو باقاعدہ جو پروسیس ہے، لیگل پروسیس، اس کے تھرو آئیں۔ ایجنٹس وغیرہ کو وہ اگر 20-30 لاکھ 25 لاکھ 35 لاکھ دے کے آتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں، کیونکہ ایجنٹس کے تھرو جب آپ آئیں گے تو آپ وزٹ ویزا پہ آئیں گے، اور وزٹ ویزا آپ نے ان ہونا ہے، اس کے بعد ایجنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں، اور آپ کا نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کس طریقے سے فیملی کو کس مشکل میں ڈال کے وہ پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں آپ کا 1 مہینے کا ویزا ہے یا جتنا بھی ہے وہ ختم ہوتے ہی آپ اوور سٹے ہو جاتے ہیں، تو آپ کا لیگل سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس صرف 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو آپ سائلم اپلائی کر لیں، پولیٹیکل سٹے اپلائی کر لیں، یا پھر آپ اوور سٹے ہو جائیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ کو کام کرنے کے لیے لیگل سٹیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس لیگل پرمیشن ہونا چاہیے کہ آپ جاپان میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس سارے سلسلے کو جو ایجنٹس وغیرہ وہ بہت خوبصورت کر کے بتاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر ان کے آگے کوئی مرغا پھنسا ہے تو وہ مرغے کو حلال یا حرام جو بھی ہوتا ہے اس کو کریں اور اس سے پیسے بٹوریں۔ تو خدا را ایسے کام نہ کریں کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں، جاپان آنا چاہتے ہیں، ویلکم، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو اس کا پراپر طریقہ ہے، لیگل طریقہ ہے، کسی سے یہاں گائیڈنس لے کے اس کے مطابق اپلائی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو وزٹ ویزا بھی، اگر آپ وزٹ پہ بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایجنٹس وغیرہ کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ آپ نے کس طریقے کیا اپلائی کرنا ہے، اور آپ کو وہ جو 25-30 لاکھ 35 لاکھ دینے پڑتے ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف جاپان میں ان ہونے کے لیے اگر آپ 25-30-35 لاکھ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نالائقی آپ میں نہیں ہے کہ اتنا نالائق بندہ کہ صرف وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کو 30 سے 35 لاکھ دے دیتا ہے۔ ایجنٹ بھی کوئی ان کے پاس اسپیشل روٹس نہیں ہوتے، یا ان کے جاپان ایمبیسی میں یا امیگریشن میں کوئی دوست نہیں بیٹھے ہوتے کہ جو ان کو ویزا دے دیتے ہیں۔ وہ جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے تھرو وہ اپلائی کرتے ہیں، ویزا نکلا ہے گڈ اینڈ ویل، نہ نکلا
تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ویزا نکل آیا تو ان کو 30-35 لاکھ مل جائیں گے اور وہ آپ سے لے کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. باقی جو ہے وہ آگے آپ کی زندگی جو ہے وہ عذاب پہ چڑھی رہے گی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ وزٹ ویزا پہ آ کے اگر اوور سٹے ہوتے ہیں تو یہ قانونی طور پہ جرم ہے. اور اس جرم کا یہ ہے کہ وہ آپ کا جو وزٹ ویزا ہوگا وہ 1 مہینہ بھی چل سکتا ہے. 1 مہینے بعد اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو واپس اپنے ملک پاکستان جانا پڑے گا، یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں وہ واپس آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے. تو کوشش یہی کیا کریں کہ ایسے ایجنٹس وغیرہ کے تھرو آنے کے بجائے جو لیگل طریقہ ہوگا اس کے ذریعے آنے کے لیے اپلائی کریں. آپ وزٹ پہ آئیں، ویلکم، ہمارے پاس آنا چاہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے، اور وزٹ کے بعد پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا. لیکن اگر آپ کام کی غرض سے یہاں آنا چاہتے ہیں تو میں آگے جو نیکسٹ ویلاگ بناؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں یا کون کون سی فیلڈز ہیں جن میں جاپان کو لیبر چاہیے. جاپان چاہتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگ ہمارے ملک میں کام کریں، ہمارے کام بھی ہوں گے، ان کو ٹیکس بھی پے ہوں گے، اور آپ کا لیگل سٹیٹس بھی ہوگا. آپ کمائی بھی کر سکیں گے، گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے، اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے جو آج آپ کو بتایا ہے کہ کون کون سے ویزے آپ جاپان اپلائی کر سکتے ہیں، اور آگے بتاؤں گا کہ کون کون سی فیلڈ ہیں جن کے تھرو آپ جاپان آ کے اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں لیگل طریقے سے، نہ کہ اوور سٹے ہو کے یا پولیٹیکل سٹے کے ذریعے. پولیٹیکل سٹے میں بھی آپ کو پابندیوں کا سامنا پڑے گا، اوور سٹے میں بھی آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان میں جب کبھی بھی آپ پولیس کے یا امیگریشن کے ہاتھ چڑھ جائیں گے تو وہ آپ کو اٹھا کے جاپان سے باہر پھینک دیں گے. تو پہلی جو آپ سے گزارش ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے کہ جو لیگل پروسیجر ہے اس کے تھرو آئیں. تو لیگل پروسیجر انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور کون سی فیلڈ ہیں جن میں آپ وہاں سے لیگلی جو پروسیجر ہے اس کے تھرو جاپان ایمبیسی کے ذریعے آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس ویزا اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ساری معلومات انشاءاللہ میں دیتا ہوں. اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے پاکستانی اگر جاپان میں آ کے یہاں ایک معزز طریقے سے لیگلی کام کرتے ہیں اور اپنا مستقبل بناتے ہیں، پاکستان کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ اس سارے پروسیجر میں اگر آپ لیگل آئیں گے تو میں فلی طور پہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گا، اور آپ کو ہر قسم کی سپورٹ کریں گے، اور آپ کا یہاں رہنے میں جو مشکلات ہوں گی ان میں بھی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی مسائل پیدا نہ ہو. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. میں ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی نہ ہو جائے کہ مجھے سمجھانے میں بھی مسائل پیدا ہوں اور آپ کو دیکھنے میں مسائل پیدا ہوں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے جلد، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جاپان آ سکتے ہیں. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.